تو آمنو بن جاتا ہے۔ یہ لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے کے اندر 4 ہیں۔ میں نے اس کے اندر بڑا تدبر کیا، بڑی غور و فکر کی، میں اس نتیجے تک پہنچا، وہ نتیجہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سمجھانے کے چاہ رہا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، ایمان والا بننے کے لیے تمہیں پہلے کچھ چیزوں کے اندر توجہ کرنی پڑے گی، کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ مالک سمجھانا کیا چاہتا ہے، اور میں قرآن پڑھتے جاؤں تمہیں سمجھ آتا جائے گا۔ ایمان والا بنتا ہی تب ہے، اور میں ایمان والا بننے کے لیے فرمایا 5 حرف کو سمجھنا ہوگا، الف میم نون واو الف، ان 5 حرفوں کو جو سمجھ گیا، سمجھنے کو ایمان والا بن گیا۔ مالک کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ فرمایا سب سے پہلے تمہارے دلوں کے اندر 5 کی محبت پیدا ہو جائے۔ مالک 5 کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا جس کے دل کے اندر 5 کی محبت پیدا ہو جائے اور 4 یاروں کا پٹا بھی گلے کے اندر ڈل جائے، اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ میں بات دوسرے زاویے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ لکھنے کے اندر 5 ہیں، پڑھنے کے اندر 4 آتے ہیں۔ ارشاد ہے فرمایا کہ آمنو بنتا ہی تب ہے جس کے سینے کے اندر پہلے حضور کے 5 الفاظ کی محبت ہو اور حضور کے 4 یاروں کا محبت بھی اس کے سینے میں اتر جائے، اس کو آمنو کہتے ہیں۔ حضرات محترم، آمنو، اب اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ اس کا پہلا حرف ہے الف۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ایمان والو، اگر تم آمنو بننا چاہتے ہو تو پہلے سب سے پہلے تمہیں اس کو ماننا پڑے گا، سب سے پہلے اس کو ماننا پڑے گا۔ الف یہ بتا رہا ہے کہ جو رب کو مان جائے اس کو آمنو کہتے ہیں۔ آپ ٹھنڈا ٹھنڈا بولتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ کہتا ہوں۔ الف اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، مالک اس بات کا حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں مجھے ماننا پڑے گا۔ اچھا بات پھر واضح کرتا ہوں۔ اب الف کے بعد آپ اگر تہجی اٹھائیں، قاعدہ اٹھائیں، تو اس کے اندر الف کے بعد با تا فا، قاری صاحب کے پاس بیٹھے اسکول کے اندر بچے کو بھیجے تو کیا پڑھاتے ہیں؟ الف کے بعد با۔ یار الف کے بعد وہ با کا حرف آتا ہے، لیکن مالک کیا حکم دینا چاہ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری شریعت کے اندر، تمہاری تختیوں کے اندر، تمہاری زبان کے اندر، تمہاری عربی جملوں کے اندر، اس قوت کے اندر الف کے بعد با آتا ہوگا، لیکن شریعت مصطفیٰ کے اندر الف کے بعد میم کا نمبر آتا ہے۔ مالک اتنی بڑی بات کیسے سمجھا رہا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے مان لو، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چاٹ کر تم ایمان والے بن جاؤ۔ مالک اب تو بات مکمل ہو جانی چاہیے تھی، ہم نے تجھے بھی مان لیا، تیرے مصطفیٰ کریم کے اوپر بھی ایمان لے آئے، اب تو ہمیں یہ ڈگری دے دے کہ ہم ایمان والے بن گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، ابھی ایمان کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی، ابھی ایمان کی بات آگے بڑھے گی۔ مالک آگے کیا ہے؟ فرمایا الف کی بات میم، میم کے بعد آگے آ گیا نون۔ مالک اس کا کیا مقصد ہے؟ میں نے اس کے اندر تدبر کیا، سوچا، غور و فکر کی تو اس نتیجے میں پہنچا۔ مالک سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے مانو، میرے بعد میں مصطفیٰ کو مانو، فرمایا مصطفیٰ کو ماننے کے بعد جو سارے نبیوں پر ایمان لے آئے اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ اللہ کے سارے نبیوں کو بھی مان لینا، کیوں؟ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ قرآن میں فرمایا اور میں محبوب یہ جو تیرے ہاتھ میں بیعت کر لے، یہ سارے نبی اکٹھے ہو کر جب تیرے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، تجھے نبی مان لیں گے تو تب میں ان کو نبوت بھی عطا فرماؤں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، محبوب ان سب کو جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ بھی تیرے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صاحب یہ تو نبیوں کو نبوت ملی، وہ بھی حضور کے صدقے سے ملی۔ ہمارے نبی کا مقام بہت برفا والا ہے، حضور کے مقام کی رفعتوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا، کیونکہ میرے حضور نے خود فرمایا تھا اور میں ابو بکر تم نہیں سمجھ سکو گے میری رفعتوں اور بلندیوں کو میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں ایسا مخفی راز ہوں، اگر میں ایک پردہ اپنی ذات سے ہٹا دوں، یہ تو شان اور سورج جو تمہارے سامنے پھر رہے ہیں، جن کے سائے کے اندر تم چلتے ہو اور تم سانس بھی لیتے ہو، تمہیں پتہ چلتا ہے اب رات ہو گئی ہے، اب دن ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایک پردہ ہٹا دوں یہ تو چاند اور سورج بھی جھک جائے۔ اگر یہ قیمت اس دنیا کے اوپر چل رہی ہے اور یہ کائنات کے اندر سویرا ہے اور کائنات کے اندر یہ جو سورج کی چمک چماہٹ ہے، یہ چاند کی روشنی ہے،
نے پہلے الف کو مانا، پھر میم کو مانا، پھر نون کو مانا. اب تو ہمیں ایمان کی ڈگری مل جانی چاہیے نہیں، لیکن ابھی نہیں ہے. فرمایا ساروں کو مان لو گے، ابھی بھی کچھ چیزیں باقی ہیں. آگے واؤ کا نمبر آ گیا ہے. میں نے کہا مالک اس کا کیا مقصد ہے؟ تو سمجھانے کے اوپر جب تدبر کیا تو علماء کرام فرماتے ہیں جو الف کو بھی مان جائے، میم کو بھی مان جائے، نون کو بھی مان جائے، اور میں پھر جو سارے ولیوں کو مان جائے اسے ایمان مان. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے فرمایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالے ہے من عادنی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی کی نافرمانی کی یا اس کے خلاف کوئی بات کی یا اس کو کوئی برا بھلا کہا، میرے صحابہ کی گستاخی کی، میرے حضور فرماتے ہیں اسی کے ساتھ اللہ کا اعلان جاتے ہیں یا جس نے حضور کے غلاموں کی بھی اگر میرے سے لے کر ڈالی ان کی بھی توہین کی تو حضور کو تو وہ بات بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ کو بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی توہین پسند نہیں ہے. آئے ساتھی نصیب اکار میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا چلوں. حضرت سیدنا امام اعظم علیہ الرحمہ فقہ کے مشہور و معروف امام گزرے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس امام کی تقلید کی جاتی ہے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے. تقریباً 80% آبادی ان کی تقلید کرتی ہے اور 20% لوگ مسلمان جو ہیں وہ دوسرے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. فقہ کے اندر جو آپ کو مہارت حاصل تھی، اللہ کے جواب کو بصارت اور آپ کے اندر جو چیزیں قائم تھی وہ کسی اور امام کے اندر نہیں تھی. میرے امام اعظم علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں کہا گیا کہ امام جو بنایا گیا آپ کو، امام اعظم کو، یہ بھی ان کی قربانی اور ان کے صبر کی وجہ سے بنایا گیا. صاحب جتنی بڑی شخصیت ہو اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. آپ دنیا کے اندر جتنا اچھا کام کر لیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سارے سجاد ہیں. آپ یہاں پر بناؤ ملک کا کوئی کام کریں پوری انسانیت کو نفع دیں، لیکن لوگ پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. سارے مسائل کوئی نہ کوئی پھر بھی اس میں کام لڑاتا رہے گا. آپ کے مخالفت بھی اتنے ہوں گے. دیکھیں نا میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ لیں، میرے حضور کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں. حضور نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر حضور نے جتنے لوگوں کو تبلیغ کی اس سے زیادہ کا حضور کے مخالف نہیں تھے. حضور کے مخالفت اس سے بھی زیادہ تھے. تو جتنی بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس اللہ نے جتنا آپ کا کام کیا ہے آپ سے آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی. میرے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا. صاحب بڑا دردناک واقعہ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میرا ایک شخص بہت بڑا دشمن تھا، میرا مخالفت کرتا تھا. جب بھی میں کوئی مسئلہ بیان کرتا تو وہ آ کر کوئی نہ کوئی اس کے اندر توجیہات کرتا اور آگے طرح طرح کے سوال کرتا، بے عیب کے سوال کرتا. ایک ہوتا ہے بندہ کوئی اچھا سوال کرتا ہے لیکن وہ جیسے بندہ کسی کے اوپر حسد کرتے ہوئے تنقید کرتے ہوئے کسی کو زج کرنے کے لیے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بات کرتا ہے، وہ ایسے انداز میں آگے بات کرتا. فرماتے ہیں کہ ابھی تازہ حق تھا، کوئی 2-3 دن گزرے تھے میرے والد کے انتقال ہوئے تو وہ شخص آیا اور کھڑے بازار میں چوک کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے مجھے کہتا ہے اے ابو حنیفہ سنا ہے تیرے والد کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے. کہا اچھا میں ایسا کر اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کر ڈالا. اللہ اکبر کبیرہ. صاحب یہ ماؤں اور بیٹیوں کی باتیں جو کہ میری بھی جاتی ٹھیک ہے، اس کا مطالبہ کوئی غلط نہیں تھا، نکاح کا پیغام دینا کسی کے گھر کوئی غلط نہیں ہے، لیکن یہ باتیں جو کہ میری بھی جاتی بڑے بڑے کے اندر کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا. اور جب پتہ بھی ہو کہ ابھی نئی موت کی ہوئی ہے یار ہمارے ہاں کا دستور یہ بھی ہے کہ اگر موت کی ہو جائے تو ساتھ میں ہم شاید اور تازہ بجانا پسند نہیں کرتا. اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں اپنی خوشی کو دیکھوں یا اس کی کمی کو دیکھوں ہم بھی کچھ نہ کچھ آس کرتے ہیں. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بڑے بازار کے اندر مجھے آ کے رسوا کر دیا اور کہنے لگا اے ابو حنیفہ میں نے سنا ہے تیری والدہ کا تیرے والد کا انتقال ہوا ہے، ایسا نہ کہ آپ کی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دے. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں میں کچھ نفے کے لیے خاموش ہوا اور میں نے اوپر نگاہ اٹھائی. میں نے کہا مالک ایسے آزمائش بھی لیتا ہے، ایسے امتحان بھی لیتا ہے. فرماتے ہیں خاموش رہا تو ہم نے دوبارہ کہا. اس نے کہا کہ اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کر ڈالو. لوگ میرے منہ میں دیکھنے لگے. حضرت امام صاحب کا صبر دیکھیے اور آپ اس کے اوپر صبر کے اوپر امتحان دیکھیے. میرے امام فرماتے ہیں کہ جب یہ اس نے دوسری مرتبہ
مرتبہ کہا تو میرے پاؤں کے اوپر شریعت کی زنجیریں بھی تھی. اب تو اس کو کوئی جواب دیتا. اگر ہماری جگہ کوئی ہوتا, آپ ذرا تصور کریں امام صاحب کی جگہ ہم ہوتے, تو اگر ہمیں کوئی ایسی بات کرتا تو ہم اس کا کردار نہ پکڑ لیتے, اس کا منہ نوچ ڈالتے, اس کی زبان خودی سے نکال دیتے, اب تو اس کو دست بستہ ہو جاتے, اس کا کردار بھی پکڑ لیتے. لیکن صاحب میرے امام بولتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھے شریعت کی وہ جو زنجیریں تھیں میرے پاؤں کے اندر, وہ مجھے جکڑ کرتی تھی, اور وہ مجھے صبر کی بھی تربیت کرتی تھی, اور وہ مجھے کہتی تھی کہ اس کا پیغام جو ہے وہ غلط نہیں ہے, اگرچہ اس کا طریقہ کار غلط ہے, لیکن اس کا یہ کہنا یہ غلط نہیں ہے. اور بات ہے جب اس نے دوسری مرتبہ کہا تو میں آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے. میں نے کہا یار ابھی کچھ دن گزرے ہیں, میرے والد کا انتقال ہوا, اما عدت میں ہے, میری والدہ عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, شعور بھی رکھتی ہے, سب کچھ رکھتی ہے, تو عاقل بالغ کا خود کو اس کو اختیار ہوتا ہے, وہ جس سے نکاح کرنا چاہے کر لے گا. تو کہا کہ عدت گزر گئے تو اپنی والدہ کو تمہارا پیغام دے دوں گا, اگر وہ کرنا چاہے گی تو میں منع نہیں کروں گا. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں یہ جملہ کہہ کر میں وہاں سے جلدی سے نکلا, وہاں سے میں جلدی سے جب وہاں سے رخصت ہوا تو کہتے ہیں تھوڑا سا آگے پہنچا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے چیخوں پکار کی آواز آئی, تو لوگوں نے کہا امام صاحب کیا بات ہوا کہ اس کے لیے آپ کا بے ہے پیچھے سے دھرم سے گرا ہے اور زمین پر ڈھیر ہو گیا ہے, اس کی تو روح پرواز کر گئی ہے. میرے امام نے فرمایا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی, لیکن ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اس نے میرے رب کے ساتھ پکڑ لیا ہے, اس نے اللہ کے ایک بندے کے ساتھ, اس کے غلام کے ساتھ ایسی بات کی ہے. تو جب اللہ بھی کسی کو رسوا نہیں چھوڑتا, اور میں اس نے سمجھا تھا کہ میرا کوئی پیچھے ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, اس نے مجھے اکیلا سمجھا تھا, لیکن میرا بھی کوئی وارث ہے, مجھے بھی جو ماننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ساری ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کے تو کھڑے ہوتے ہیں, لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے یار ہر وقت رزق بھی وہی دیتا ہے, کھانا بھی وہی کھلاتا ہے, ہر وقت وہی دیتا ہے, لیکن ہم نے کبھی اس بات پر توجہ نہ کی, ہم نے کبھی اس کی طرف اپنی توجہ کو مبذول بھی نہ کیا. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یار میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی, لیکن اس نے سمجھا تھا کہ میں لوارث ہوں, لیکن میرا بھی کوئی وارث ہے. اس وارث نے اس بات پر گوارا نہیں کیا کہ میری توہین کی جائے, اس نے مجھے اپنا وارث سمجھا ہے, اور میں نے اس کو اپنا وارث سمجھا ہے. میں اس کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں سارا دن, تو اللہ نے اس کا صلہ دیا ہے. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, اگر آج میں نے صبر کیا تو امت کو بیان کیا ہے, اگر مدد آ جائے تمہارے سامنے میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو سمجھ کر جانا اللہ اس کے بڑے بڑا اجر عطا فرمائے. اللہ کے وقت آپ کہاں سے چلی کہاں تک پہنچی, یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اگر ان کے دل سے باہر نکل جائے تو صاحب یہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. اس بات سے بچنا چاہیے, ہمیں بزرگوں کی دعائیں دینی چاہیے, تاکہ ان کے غضب کا شکار ہونا چاہیے, ان کی آنکھوں سے بچنا چاہیے. تو فرمایا ایمان والا بننے کے لیے اللہ فرماتا ہے پہلے مجھے مانو, پھر مصطفیٰ کو مانو, پھر نبیوں کو مان لو, اس کے بعد جو سارے ولیوں کو مان کر اس کو ایمان پانا ہے. اللہ کے محترم, ہم تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن اس کے بعد بھی ایک الف ٹھہرا ہوا ہے, ایک حرف رہ گیا ہے. جب میں نے اس پہ غور و فکر کی, پھر میں دست بستہ ہوا, مالک ہم تجھے بھی مان لیا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا, تیرے سارے نبیوں کو بھی مان چکے ہیں, اور جو اپنے پیاروں کو بنوانا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی مان چکے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی برحق ہیں. مالک اب کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ جو ولی کے دربار تک پہنچ جائے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے. فرمایا کہ نبی تک پہنچنا بہت مشکل ہے, تو پہلے تمہیں نبی کے غلاموں کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے, ان سے محبت کرو, یہ تمہارا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط کریں گے. تو فرمایا کہ جو ولیوں کے دربار تک پہنچ جائے ولی اس کو اللہ کے ساتھ ملا, ولی اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو صاحب ایمان والا بننے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان 5 الفوں کے اوپر غور کریں. جس نے ان 5 کو مان لیا, 5 کو مان لیا, اب وہ 5 کا گھرانہ کون سا ہے؟ وہ میرے حضور فرماتے ہیں, فرمایا کہ 5 کا گھرانہ میرے حضور نے ایک چادر اوڑھی اور حضور گھر سے نکلے اور سیدہ کے گھر پہ پہنچے. میرے حضور نے فرمایا حسنین کریمین کو بھی بلاؤ, علی المرتضیٰ کو بھی بلاؤ, فرمایا فاطمہ تم بھی آ جاؤ. حضور نے سب کو لپیٹ دیا اور دعا کی, اللہ میں ان سے راضی ہوں تو ان سے راضی ہو جا. مالک یہ میری اہل بیت ہے, مالک اس کے ذریعے سے پوری امت کی تبلیغ فرمانا, مالک میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. تو حضور جب ان کو اکٹھا کیا تو یہ 5 مل گئے. تو صاحب اس وقت سے یہ بات مشہور
ہو گئی. تو جس نے حضور کے 5 یاروں کے ساتھ 5 تن کے ساتھ محبت کر لی تو صاحب اس کو بھی ایمان والا کہتے ہیں. میں نے بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ 5 ایمان والے بتاتے ہیں کہ جس کے سینے کے اندر حضور کے 5 تن پاک کی محبت ہو اور حضور کے 4 یاروں کا گلے کے اندر پٹا بھی اس کے سینے میں ہو تو فرمایا اس کو ایمان والا بتاتے ہیں. سبحان اللہ. ایمان والا بننے کے لیے ہمیں حضور کی آل سے بھی محبت رکھنی ہے, ان کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا, اور حضور کے یاروں کے ساتھ بھی محبت رکھنی ہے. جب ہم سب سے محبت کریں گے, کسی سے بغض و عداوت نہیں رکھیں گے, وہ خواہ صدیق اکبر کی ذات ہو, خواہ عمر فاروق کی ذات ہو, خواہ عثمان غنی کی ذات ہو, خواہ علی مرتضیٰ کی ذات ہو, خواہ وہ حضرت امیر معاویہ کی ذات ہو, حضور کے سارے یار جو ہیں وہ ان کا تعلق ان کے معاملات ان کے ساتھ. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے کسی کے ساتھ بغض و اناد نہیں رکھنا, ہم نے کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھنا. صاحب یہ حسد جو ہے یہ دل کو ایسے کاٹ ڈالتا ہے, ایسے توڑ ڈالتا ہے جیسے چوہا زنگ کو کاٹ دیتا ہے. یہ دل کو ایسے حسد جو ہے, یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا, بغض سے منع فرمایا. فرمایا یہ غیبت جو کرتے ہیں لوگ, الغیبت اشد من الزنا, ہمارے یہاں کثرت سے ہوتی ہے. اب لوگ ٹھٹا مذاق بھی کرتے ہیں, گھروں کے اندر یہ باتیں عام چلتی ہیں, معاملات یہ چلتے رہتے ہیں, آئے روز کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. بالخصوص ہماری عورتیں, کوئی گلی محلے کی کسی کی نہ کسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بھی چوکو چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی کسی کے بارے میں بات, جی فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں ایسا ہے, اس کے اندر یہ بھی بیماری ہے. ہم نے کبھی تحقیق نہ کی لیکن منہ سے جملہ کہہ ڈالا. اسی لیے کہتے ہیں صاحب جو منہ سے جملہ نکالنے لگو پہلے تولو پھر بولو, لیکن ہم نے نہ تولا نہ بولا. ہم نے تو جو زبان پہ آیا, جو سنا وہ کہہ ڈالا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا الغیبت اشد من الزنا. یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے, جس کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. صاحب جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں, میرے حضور فرماتے ہیں, فرمایا کہ یہ غیبت جو انسان سرعام بازاروں میں کرتا ہے, یہ غیبت جو انسان گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے, کسی کے بارے میں جمع ہویا کرنا, میرے حضور فرماتے ہیں یہ غیبت جو ہے یہ انسان کے لیے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر کوئی شخص زنا کر لے پھر توبہ کر لے, اس کی بخشش کا ذریعہ ہے, لیکن غیبت کرنے کے بعد بہت مشکل والا معاملہ ہے. تو اس لیے اپنی زبانوں کو بھی بچائیں, اپنی زبان کو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول سے ذکر کے ساتھ تک کریں. صاحب بات آگے بڑھتی گئی, میں بات کو اپنے موضوع کی طرف لے کر بڑھتا ہوں. میرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم میرا ذکر کرو اور ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرو. اتنا ذکر کرو کہ تمہیں سکون ملنا میسر ہو جائے. جب تمہارے سینوں پر ٹھنڈک پہنچے, جب تمہارے سینوں کے اندر اجالا آ جائے تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا. اچھا آپ حضرات اکٹھے ہوئے تو یہ ذکر کی بات چل رہی ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 5-7 منٹ رہ گئے ہیں یار. آپ روز آتے ہیں, ہر جمعے آتے ہیں, تو ابھی بھی یہی بات چل رہی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے تمہیں کہ تم نے ہر وقت میری عبادت کرنی ہے اور ہر وقت میرا ذکر کرنا ہے, اور تمہیں بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں, گھریلو کام کاج ہے, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن تم نے چلتے پھرتے مجھے یاد رکھنا ہے, پھر میں سمجھوں گا تم حقیقی معنی کے اندر اپنے مقصد کے اندر برابری فرما رہے ہو. تو صاحب کے چند رقموں کے لیے مسجد میں آتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر 1-2 رجسٹر تو روزانہ لکھوا دیا کریں. یہ جو ہم سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنی نیکیاں ہوتی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے ایک مرتبہ میرے نام کو بلند کیا, اللہ فرماتا ہے اسے آج ہی 10 نیکیاں دینے کا وعدہ فرماتا. مالک کتنا کچھ, تیری بارگاہ تو بڑی عظیم ہے, تیرا خزانہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, تو اتنا کچھ دے کے ختم کر دے گا. فرمایا نہیں, جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہ ارشاد فرمائے اس کو آج 10 نیکیاں بھی عطا فرماؤں گا, اس کے 10 گناہ صغیرہ بھی مٹا دوں گا. یار اتنی بڑی بات کہہ ڈالی, مالک بات یہاں تک اختتام پذیر. فرمایا نہیں, اس کے 10 درجے بھی بلند فرما دوں. تو صاحب سارے دن صبح سے لے کر شام تک یہ
زبان چلتی ہی رہتی ہے، بولتی ہی رہتی ہے۔ ابھی آپ باہر نکلیں گے جمعے کے بعد، ہم نے کوئی نہ کوئی باتیں کرنی ہے، ہم نے کسی موضوع پہ بات چھڑ جائے گی تو ہم گھنٹے کھڑے رہیں گے، لیکن آپ یقین کریں کہ چند لمحوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ تر رکھیں۔ یار سارا دن یہ ہمارے بائیں طرف جو بیٹھا ہے بیچارہ، یہ دو بیٹھے ہیں نا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو سارا دن اس کو مشغول رکھتا ہوں، یہ بیچارہ سارا دن قلم اٹھا کے لکھتا ہی رہتا ہے، بس صبح سے اٹھا شام تک اس نے قلم چلاتے رہنا ہے، اس نے لکھتے رہنا ہے۔ کیوں؟ میری زبان بند ہی نہیں ہوتی باتوں سے، تو یہ بیچارہ لکھ لکھ کے تھک جاتا ہے، اور یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کبھی تو کہے گا سبحان اللہ، کبھی تو کہے گا اللہ اکبر، کبھی تو میرے حضور کی ذات پہ درود پڑے گا اور میں قلم اٹھاؤں گا۔ اور وہ لمحے کب ہوتے ہیں؟ جب مسجد میں آپ تشریف لاتے ہیں تو کوشش کیا کریں آدھے گھنٹے کے اندر روزانہ اس کا رجسٹر پور کرواتے ہیں، آج اس کو بھی ایک رجسٹر کا موقع دیں۔ اتنی دیر میں جتنا ذکر کر سکتے ہیں اللہ کے ذکر کو بلند کرتے رہا کریں۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جو ذکر کے ساتھ زبان کو تسکین ملتی ہے، اللہ کا ذکر ایسا روح کو سکون دینے والا ہے۔ فرمایا تم اپنی غذا کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، ہم لوگ نہیں کرتے اپنے بچوں کی پیٹ پوجا کے لیے، صبح سے نکلے شام کو گھر واپس بھی آئے، کیوں؟ کہا کہ بچوں کی روزی کرنی ہے، شام کو اگر گھر پہ کچھ کما کے نہیں جائیں گے تو بچے کھائیں گے کیسے؟ یہ کھانا کیسے کھائیں گے؟ اچھا یہاں حالات مشکل ہو گئے، ہم باہر نکل گئے، کسی اور ملک پہ چلے گئے، اس لیے کہ بچوں کی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، کچھ کما لیں گے، کچھ ان کا مستقبل سمجھ جائے گا۔ صاحب یہ اپنی پیٹ کی غذا کے لیے، یہ پیٹ میں حضور نے فرمایا یہ دوزخ ہے، یہ کبھی بھرتی نہیں ہے اور اس میں بھرنے کا نام و نشان نہیں لینا، لیکن ہم نے اس کے لیے دن رات لگایا۔ لیکن توجہ کریں، کبھی اس روح کو بھی تسکین دینے کے لیے کچھ مہیا کیا؟ میرے حضور فرماتے ہیں پیٹ کی غذا یہ جو آپ کھاتے ہیں یہ ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھ نام کا بلند کریں، اپنی زبانوں کو تر کریں۔ جس نے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر کیا تو ان لوگوں کے آج دیکھیں ان کا مقام بھی رفع والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب قرآن کے اندر یہ بات آئی نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے تو پہلے فرما دیا تھا ابراہیم تو میرا اپنا یار ہے۔ یار دنیا کے اندر کوئی کسی کو یار کرتا ہے، کوئی کسی کو اپنا یار بناتا ہے، کسی کی یاری فلاں چودھری کے ساتھ ہے، کسی کی یاری ایم ایل اے کے ساتھ ہے، کسی کی یاری وزیر اعظم کے ساتھ ہے، کسی کی یاری صدر کے ساتھ ہے، کسی کی یاری آپ کے علاقے کے ایم ایل اے کے ساتھ ہوگی، کسی کی یاری ایم پی اے کے ساتھ ہوگی، لیکن میں قربان جاؤں ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے سند عطا فرمائی، فرمایا کہ اے ابراہیم تیری یاری کسی اور کے ساتھ ہو نہ ہو میں تو تیرا یار ہوں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم تو میرا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جب میرے بارے میں یہ حکم آیا تو فرشتوں نے کہا مالک اس کے پاس تو اتنی رزق کی فراوانی ہے، اس کے پاس تو مال کی کثرت ہے، تو یہ کیوں نہ میرا دوست ہوتا؟ ذرا دیکھنا اس کو کنگال کر کے دیکھ، پھر دیکھیے تیری طرف بڑھتا ہے۔ وہ میرے رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں جب اس سے امتحان لے کر آؤ، دیکھو کہ ابراہیم اس کے اوپر برا اترتا ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جس فرشتے نے سوال کیا تھا وہی فرشتہ زمین پر آیا اور انسانی شکل کے اندر آ کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلا رہے ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے، بکریاں چل رہی ہیں، ایک طرف گائے ہیں، ایک طرف بھینسیں ہیں، ایک طرف اونٹ چل رہے ہیں، یہ سارے معاملات حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا فرمائے۔ جب دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی سائڈ میں ایک جھاڑی کی اوٹ کے اندر کسی اللہ والے کی آواز آ رہی تھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی اور آواز بھی فرشتے کی تھی اور بڑی خوبصورت آواز تھی، میں متوجہ ہوا، میں نے کہا ایسا ہی ہے بولنے والے شخص ذرا سامنے تو ہو، آواز تو بڑی خوبصورت ہے، ذرا شکل تو دکھا، شکل بھی بڑی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا بڑا حسین اور جمیل ہے اور بڑا ہی ذکر کرتا جا رہا ہے، وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے پھر پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بار بار پڑھتا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں آواز میں کوئی نہیں بھائی، میں نے کہا یار سناتا رہے، میں سنتا رہوں، میرے رب کا نام بلند کرتا رہے اور میں اس کے نام کے تذکرے چرچے سنتا رہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو کہا تو وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا ابراہیم پہلے اپنی مرضی سے پڑھا تھا، اب تو کیا رہا ہے پڑھوں؟ تو اب ایسے نہیں پڑھوں گا، کچھ لوں گا تو پھر پڑھوں گا، پتا کیا دے سکتا ہے؟ آپ مانگو کیا مانگتے ہو؟
آپ کچھ دے سکتے ہو؟ کہا جو مانگو دوں گا۔ کہا کہ یہ بکریوں کا جتنا ریوڑ ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں کھڑی ہیں، یہ ساری دینی پڑے گی۔ کہا ساری لے لو، میرے رب کا نام کا تذکرہ تو سناؤ، مجھ سے سب کچھ لے لو، مجھے میرے رب کے نام کی آواز سناؤ۔ اس نے پھر سب کچھ لینے کے بعد کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3-4 مرتبہ پڑھ کے پھر خاموش ہو گیا۔ کہا یار پڑھتا رہے، جب تو پڑھتا ہے میرے دل کو تسکین ملتی ہے، میرے دل کو تمنا جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کہا ایک مرتبہ پھر پڑھ، کہا بکریاں دے دی ہیں، اب کچھ اور دو۔ کہا کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا وہ جو دودھ گائے چل رہی ہیں یہ سب لوں گا، پھر پڑھوں گا۔ کہا ساری لے جاؤ، مجھے رب کا ذکر سناؤ۔ کہا دوبارہ سنایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3-4 مرتبہ سنانے کے بعد پھر خاموش۔ کہا اب اور سناؤ نا۔ کہا اب نہیں سناؤں گا۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا کہ یہ جو جتنے اونٹ ہیں یہ سارے دینے پڑیں گے۔ کہا یہ سارے لے جاؤ، مجھے میرے رب کا نام سناؤ۔ سب کچھ دے دیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا اب بار بار کہتے ہیں یار ایک مرتبہ پھر سناؤ نا ذرا، وہ تذکرہ جو تم زبان سے کرتے ہو ایک مرتبہ پھر لو نا میرے رب کا نام۔ وہ مجھے وہ آواز سنی تھی، آواز کے اندر میرے رب کا نام سناؤ نا۔ اب دوبارہ سناتا ہے ایک مرتبہ۔ کہا ابراہیم اب نہیں سناؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اب تو سب کچھ دے چکے ہو، اب تمہارے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے، تم تو کنگال ہو گئے ہو۔ کہا ایسا کر، مجھے ایک بات ہے، میرے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے۔ کہا کیا رہ گیا ہے؟ کہا ایسا کر، مجھے اپنے ساتھ رکھ لے، تجھے ان کو چلانے کے لیے کوئی بندہ تو چاہیے ہوگا، میں ان کو چلاتا رہوں گا، مجھے رب کا نام سناتا رہوں۔ اتنا بڑا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو فرشتہ جب واپس پلٹا بارگاہ رسالت، بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے مالک باقی تیرا خلیل باقی خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ جس کو تو اپنا خلیل بناتا ہے وہ واقعی حقیقت میں خلیل ہوتا ہے۔ صحیح، آئیے آج اپنے زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ تر کیجیے، دیکھیے دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے دل کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین۔